الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کتنے کلومیٹر سفر ہو تو نماز قصر ہوتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ شریعت نے اس معاملے میں باقاعدہ طور پہ کوئی مقدار مقرر نہیں کی، اس لیے کئی ایسے علماء کرام ہیں جو اس معاملے میں مقدار مقرر کرنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جسے آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے عرف میں سفر مانا جاتا ہے، اس میں آپ نماز قصر کریں گے، اور جس مقدار کو آپ کے معاشرے میں، آپ کے زمانے میں، آپ کے ماحول میں سفر نہیں مانا جاتا، اس میں آپ نماز قصر نہیں کریں گے۔ لیکن بہت سے علماء کرام اس کے باوجود مقدار مقرر کرنے کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں کئی ایک ایسی احادیث سے رہنمائی لی ہے جن احادیث میں مقدار کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا نماز قصر کرنے کے بارے میں تو کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت کے لیے نکلتے تو آپ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث میں راوی نے 3 میل کہا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا یا 3 فرسخ تھے۔ 3 فرسخ 9 میل بنتے ہیں، تو یا 3 میل یا 9 میل، تو احتیاط کے طور پہ 9 میل والا موقف جو ہے وہ اپنا لیا جائے، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی ایسا سفر کرتے تھے جو 9 میل کا ہوتا تھا تو آپ اس میں نماز قصر کیا کرتے تھے۔ 9 میل آج کل کے لحاظ سے 22، 23، 24 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یاد رہے یہاں میل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا میل ہے، جو آج کل پاک و ہند میں استعمال ہو رہا ہے وہ میل مراد نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جب آپ اپنے شہر سے دوسرے کسی ایسے شہر میں جا رہے ہوں جو 23 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، لیکن قصر کا آغاز کب ہوگا؟ کیا جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے فوری طور پہ جو نماز آئے گی وہ آپ قصر کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ قصر کا آغاز تب ہوگا جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے۔ جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے، چاہے ابھی آپ نے 1 کلومیٹر فاصلہ طے کیا ہو یا 2 کلومیٹر فاصلہ طے کیا ہو، آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ دوران سفر کسی مقامی امام کے پیچھے 4 فرض پڑھیں تو کیا باقی سنت و نوافل بھی پڑھیں گے یا ترک کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ فجر کی سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سفر میں ترک کرتے تھے نہ حضر میں، تو فجر کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ دیگر نمازوں کی جو سنتیں ہیں وہ اس وقت ادا نہ کرنا سنت ہے جب آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوں اور قصر نماز کا حقدار سمجھتے ہوں۔ تو ظہر، مغرب اور عشاء کی سنتیں اس شکل میں ادا کرنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں سنتیں ادا نہیں کی۔ البتہ نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں سفر کی حالت میں بھی، بلکہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھ جاتے اور نفل نماز پڑھتے رہتے، اونٹنی کا رخ کبھی قبلہ کی جانب ہوتا کبھی نہ ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم۔